سیدی مرشدی تاجدار کالڑا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى وعلى کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حاضرین و سامعین محترم، جناب پیر نقیب الرحمن صاحب، دوسرے مشائخ اور علماء حضرات، یہ میرے لیے باعث سعادت ہے کہ میں حضور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ذکر میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت پیر صاحب کی دعوت بھی تھی اور یہ دعوت بڑے عرصے کے بعد ملی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ تقریباً اس رابطے کا 100 سال سے اس کا وجود ہے۔ میرے پردادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حافظ عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا گہرا تعلق اور آپس میں بڑی محبت تھی۔ مہر منیر میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، گویا یہ کوئی رابطہ نیا نہیں ہے، بس اس رابطے کا احیاء ہوا ہے۔ پیر نقیب الرحمن صاحب کو میں اس لیے بھی خراج محبت پیش کرتا ہوں کہ ان میں ریا نہیں ہے، عجز و انکسار ہے، اور یہی صوفیاء کی تلوار ہے۔ مشائخ میں گھمنڈ ہوتا ہے، جو اس مرتبے پر فائز نہیں ہوتے ان میں قدر احساس برتری ہوتا ہے، لیکن ان کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ میں کھلا سا انسان ہوں، خوشامد میری عادت نہیں ہے، میں صرف خوشامد اللہ اور اس کے رسول کی کر سکتا ہوں۔ اللہ کی اس لیے کہ اس نے مجھے ایک حقیر قطرے سے انسان بنایا، اور رسول اللہ کی اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ باقی جو سچی بات ہو اس کو بیان کرنا یہ خوشامد نہیں ہوتی، اور وہ بات جو کسی انسان میں نہ ہو
اس کو بیان کرنا اور یہ کہنا کہ یہ بات اس میں ہے، یہ خوشامد ہے۔ بحمداللہ میں اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور اپنی محافل میں اس کا ذکر بھی کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے تصوف کے سلاسل اربع میں جو پہلے دور میں جگانگت اور قرب تھا، اس دور میں اس کا فقدان ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ راستے مختلف صحیح مگر منزل ایک ہے، طریقے مختلف صحیح مدعا ایک ہے، پکار کے انداز مختلف صحیح مطلوب ایک ہے۔ تمام سلاسل میں رشتہ اخوت و محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اس موقع پر ناصر علی سرہندی کا ایک شعر پیش کروں گا کہ محبت جادہ دارد نہاں در خلوت دل ہا، محبت جادہ دارد نہاں در خلوت دل ہا، چو تارے صبح گم گشت است این راہ زیر منزل ہا۔ کہ جو اللہ کے مقبولوں کے حوالے سے جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کی باہمی آپس میں محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کا اظہار اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کو دیکھا جائے، محسوس کیا جائے، بلکہ اس محبت کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جس طرح تسبیح کے اندر دھاگا موجود ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، یہ محبت دلوں کے اندر پھرتی رہتی ہے۔ تو ہمارے سلاسل کی یہ جتنی محبتیں ہیں، حضرت مولانا جامی کو دیکھیں رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت شاہ نقشبند کو، اور حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے یہ صوفیاء گزرے ہیں انہیں حضرت مشائخ چشت اور خصوصاً ان لوگوں سے بڑا رابطہ اور تعلق رہا ہے، اور یہ تعلق اس وجہ سے ہے کہ سب کا مطلوب و مقصود ایک ہے، ظاہری نمائش مقصود نہیں، ریا مقصود نہیں تھی، انکسار تھا ان لوگوں میں، اور انکسار اسی میں ہوتا ہے جو منزل پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ جو رستے میں ہوتا ہے اس میں انکسار نہیں ہوتا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ فروتنیست دلیل رسیدگان کمال، کہ چون سوار بمنزل رسد پیادہ شود۔ کہ فروتنی جو ہے اظہار محبت، اظہار نیاز، اظہار انکسار، یہ کمال کی دلیل ہے۔ جب اس کی دلیل کیا ہے کہ جب سوار منزل پر پہنچ جاتا ہے تو وہ گھوڑے سے اتر کر پیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں میں یہ انکسار ہو، محبت ہو، تعلق ہو، ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں کہ مختلف مکاتب فکر کے مختلف نظریات ہیں۔ آج جس ذات پاک کا ذکر خیر ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے انسان تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، عام انسان بھی عام انسان سے نہیں ملتا۔ یہ ہم جتنے انسان بیٹھے ہوئے ہیں، بنیادی تقاضے چہرے خد و خال ملتے ہیں، لیکن اندرونی فرق، ہر چیز میں فرق، ہر بات میں فرق اتنا ہے کہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ عام آدمی کی بات ہے۔ تو اس ذات جلیل اور اس ذات عالی کے متعلق آپ کا میرا کیا خیال ہے، یا ہونا چاہیے کہ وہ ہماری طرح انسان تھے؟ ایک شخص نے کہا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے، ہمارے جیسے انسان تھے، اصرار کیا۔ میں نے کہا کہ تم میرے جیسے انسان ہو، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک۔ تو میں نے کہا جس ذات کے لیے تم کہہ رہے ہو، یہ تو تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے جیسے انسان تھے، مجھے یہ لکھ کر دو اور یہ لکھو کہ میں ان جیسا انسان ہوں۔
مجھے یہ لکھ کر دو کہ میں محمد مصطفیٰ جیسا انسان ہوں۔ یہ تو تم رٹ لگاتے ہو کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، لیکن یہ بھی تو کہو نا کہ میں ان جیسا ہوں۔ اگر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ان جیسا ہوں تو معلوم ہوا کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، کوئی فرق ہے جس کی وجہ سے تم نہیں کہہ سکتے۔ بس یہی فرق سمجھو کہ تم انہیں اپنے آپ کو ان جیسا انسان نہیں کہہ سکتے، یہی ان کی شان ہے۔ ایک روائی اپنی پیش کروں گا کہ ہر قطرہ ببہر چوں گہر کے بالد، خاکستر صورت شرر کے بالد، فرق است در ارتقائے ہر موجودے، موے مشگاں چو موے سر کے بالد۔ ہر قطرہ سمندر میں جب جاتا ہے تو ہر قطرہ موتی نہیں بنتا، جسے تربیت خاص نصیب ہوتی ہے صدف کی، وہ قطرہ آبدار بنتا ہے، وہ موتی بنتا ہے، وہ قطرہ گوہر آبدار بنتا ہے۔ ہر بارش کا قطرہ تو بن سکتا ہے لیکن موتی نہیں بنتا۔ ایک دفعہ آگ راکھ ہو جائے تو راکھ سے دوبارہ آگ نہیں بنتی۔ ثابت ہوا کہ ارتقائی مراحل میں فرق ہے انسان کے۔ اس کی دلیل میں نے دی کہ موے مشگاں چو موے سر کے بالد، پلکوں کے بال سر کے بال کی طرح کب بڑھتے ہیں؟ بال ہونے میں تو دونوں برابر ہیں لیکن بال کا فرق ہے۔ تو یہ بال کا فرق ہے۔ ایک بال وہ ہیں جو وبال ہیں، ایک بال وہ ہیں جو سر کے لیے بھی وبال ہیں، اور ایک وہ بال ہے جس کی قسم اٹھائی ہے واللیل اذا یغشی۔ ہمارے بال ہمارے سروں کے لیے وبال ہیں، اور وہ بال وہ ہے کہ میں زلف یار تیرے بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو ایسے جال کے صدقے۔ جو قبر میں بھی نہ دے چین حشر تک بے دم، میں ایسی یاد کے قرباں خیال کے صدقے۔ تو یہ بالوں میں فرق ہے، اس فرق کو سمجھیں۔ اور پھر آپ کا میرا نطق اپنے فہم و ادراک پر اس کا انحصار ہے۔ اور ابھی جو پہلے ایک مقرر صاحب تقریر فرما رہے تھے، حیدر علی صاحب یا کیا نام تھا ان کا، وہ فرما رہے تھے ایک بات کہ وما ینطق عن الہوا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو میں نے اسی مضمون کو ایک پنجابی میں اس قرآنی آیت کو پیش کیا ہے، غور سے سنیں۔ ہے سرکار دا او ہک بوہا، ہے سرکار دا او اک بوہا، حق دی جتھے ہر ویلے ہوہا۔ ہے سرکار دا او ہک بوہا، حق دی جتھے ہر ویلے ہوہا۔ آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں، ان ہوا الا وحی یوحا۔ ہے سرکار دا او ہک بوہا، حق دی جتھے ہر ویلے ہوہا۔ آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں، ان ہوا الا وحی یوحا۔ حضور علیہ السلام کے ذکر خیر اور مقدس کے ساتھ اصحاب کبار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ان کا ذکر اور ان کی یاد، ان کے ساتھ محبت بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیوں کہ یہ برگزیدگان حق ہیں اور یہ مصطفیٰ کے مصطفیٰ ہیں۔
اس کے بعد اہل بیت کا ذکر بھی ضروری ہے. 2 روایاں پیش کروں گا، اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں. زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا. زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا. امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر، امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر. زہرا کا کہا نہ مصطفیٰ نے ٹالا. اور ایک حضرت سیدہ زینب کے حضور کہ آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں، آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں، لینا سند نجات مشکل تو نہیں. نانا سے کہیں میری شفاعت کے لیے، نانا سے کہیں میری شفاعت کے لیے، زینب کے لیے یہ بات مشکل تو نہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بزرگوں کے ساتھ محبت رکھیں، ادب رکھیں، اور وہ طریقہ اختیار کریں جو ان اکابر مشائخ کی تعلیمات. اپنے حد کے اندر رہ کر تعلق رکھیں، شریعت کا خیال رکھیں. شریعت کے ساتھ ہماری عزت ہے، شریعت کا تحفظ مشائخ کا بنیادی تقاضا ہے، اصرار ہے. اور جو شیخ شریعت کا خیال نہیں کرتا، جو عالم دین شریعت کا خیال نہیں کرتا، نہ وہ شیخ ہے نہ وہ عالم ہے. بحمداللہ سلسلہ نقشبندیہ میں یہ امتیاز ہے کہ یہ سنت کا بہت خیال رکھتے ہیں. ہمیں احساس ہے کہ ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کا بھی یہ خیال رکھنا چاہیے، اور دوسرے سلاسل کو بھی. یہ لوگ داڑھی تک کا بھی خیال رکھتے ہیں، سنت کا اتباع کا. اس کی میں بڑا احترام کرتا ہوں ان سلسلوں کا، خصوصاً سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا، کہ حضور کی داڑھی جو آپ کی ساری عمر یعنی ایک زینت رہی اور آپ کا عمل رہا، اگر ہم لوگ یہ بھی نہ رکھیں تو ہمارے حضور کے ساتھ محبت کا دعوے کا کیا فائدہ. یہ سلسلہ ہے جو اس چیز کا خیال اس دور میں کر رہا ہے. میں یہ خوشامد نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرے سلسلے کے لوگ تنگ بھی ہوں گے، لیکن یہ ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں. ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے اس لیے کہ میں تو ایک روحانی رشتے سے آیا ہوں، اور یہ صاحب مزار اور وہ لوگ جانتے ہیں. اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، لیکن بہرحال ان کی محبت اور یاد فرمائی کہ انہوں نے مجھے یاد فرمایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محفل جاری رہے گی، آپ تشریف رکھیں، میں اجازت چاہوں.